طلسم زادی از قلم M.A. راحت۔ ہربنڈا کے بے شمار ساتھیوں کو اسی کی طرح گرفتار کر کے ان چٹانوں کے قریب باندھ دیا گیا تھا۔ سراتو نے بتایا، بوڑھا لوگ فیصلہ دیا کہ ہاربانڈا کو سزا دیا جائے گا، موت کا سزا، اور وہ لوگ جو ہاربانڈا کا ساتھ دیا ان کو بھی موت کا سزا دیا جائے گا۔ راؤ سکندر نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا، پھر جھٹپٹا پھیل گیا اور اس کے بعد رات کی تاریکی آ گئی۔ دفعتاً ہی راؤ سکندر نے پروفیسر غوری اور بھرت چندر سے کہا، میں اس تمام صورتحال کے بارے میں بہت کچھ سوچتا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہ ہو کہ اس وقت ہماری زندگی کا آخری سہارا ہاربنڈا ہی ہے۔ اس کے بعد غالباً ہمیں مرنے میں کوئی زیادہ دیر نہ لگے گی، چنانچہ کچھ کرنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن کیا؟ پروفیسر غوری نے کہا، ہاربنڈا کی آزادی۔ کیا مطلب؟ ہاں، اسے آزاد کرانا ضروری ہے اور یہ کام آج ہی رات کی تاریکی میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہ کر پائے تو یوں سمجھ لو اس کے بعد ہماری زندگی چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہ جائے گی۔ ہمیں یہ کوشش کر لینی چاہیے۔ بھرت چندر نے بھی کہا، میں اور سراتو تو اس کے لیے عمل کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے زندگی کی بازی لگا کر ہم لوگوں کو یہ کام انجام دینا چاہیے۔ اگر اس میں ناکام رہے تو موت تو ہر طرح سے ہمارا مقدر ہے ہی۔ لیکن راؤ، کرو گے کیا؟ میں نے پلان بنایا ہے۔ میں اور سراتو احاطے کے عقبی حصے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ گارسان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ احاطے کے سامنے والے حصے میں جا کر شور مچائیے اور ان لوگوں سے خوراک طلب کیجیے، اور تم عقب سے نکل جاؤ گے۔ پھر کیا کرو گے؟ پروفیسر غوری نے پوچھا۔ ہاربنڈا کو آزاد کرانے کی کوشش کروں گا اور یہ میری آخری کوشش ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ چالاکی سے گارسان کو اس بات پر تیار کرتے ہیں، لیکن اسے اصل بات بتانا ہر لحاظ سے خطرناک ہوگا۔ اطمینان رکھو راؤ، اسے صورتحال سے آگاہ نہیں کیا جائے گا، پروفیسر غوری نے کہا، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بھرت چندر اور پروفیسر غوری گارسان اور اس کے ساتھیوں کو ابھارنے لگے کہ اگر انہوں نے اپنے لیے خوراک نہ طلب کی تو وہ بھوکے ہی مر جائیں گے۔ گارسان تو تیار نہ ہوا، لیکن اس کے باقی ساتھی اس احتجاج کے لیے تیار ہو گئے اور احاطے کی دیوار کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ وہ چیخ چیخ کر ان لوگوں سے کھانا مانگ رہے تھے۔ بہت سے محافظوں نے ان کی جانب بندوقیں تان لیں۔ پتہ نہیں وہ ان کی بات سمجھ پا رہے تھے یا نہیں، اور اس کے امکانات بھی نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اپنا پیٹ کھول کھول کر دکھا رہے تھے، اشارے سے انہیں بتا رہے تھے وہ بھوکے ہیں۔ وہ لوگ بندوقوں کی ناروں سے انہیں دھکیلنے لگے۔ اس دوران سراتو اور راؤ سکندر اپنا کام کر چکے تھے۔ وہ احاطے کی دوسری جانب سے باہر نکل گئے تھے۔ انہوں نے جھونپڑیوں کی آڑ میں پناہ لی۔ راؤ سکندر جانتا تھا اسے کس سمت سفر کرنا ہے۔ وہ وسیع و عریض میدان کا ایک سرا عبور کرنے کے بعد اسے ان چٹانوں کے عقب میں پہنچنا تھا جن کے سامنے ہربنڈا اور اس کے ساتھی بندھے ہوئے تھے۔ محافظ ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ طویل راستہ تھا، انہوں نے کئی گھنٹوں میں طے کیا۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہے تھے۔ یہ ان کی آخری کوشش تھی۔ ویسے راؤ سکندر اور شاید سراتو کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا یہ اتنی کامیابی سے ان لوگوں کے درمیان سے نکل آئیں گے، لیکن اس کی دو ہی وجوہات تھیں۔ اول، رات گہری تھی، دوسرے، وہ لوگ اپنے طور پر بھی ان حالات کا شکار تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اس میں آسانی ہوئی اور طویل مشقت کے بعد وہ لوگ بالآخر پہاڑی دیوار کے نزدیک پہنچ گئے۔ یہاں سے وہ چٹانیں صاف نظر آ رہی تھیں جن کے سامنے ہربنڈا وغیرہ قید تھے۔ راؤ سکندر اور سراتو سب سے پہلے ہربنڈا ہی کے عقب میں نمودار ہوئے۔ راؤ سکندر رینگتا ہوا آگے بڑھا، ہربنڈا کے پاس پہنچ گیا، پھر اس نے عقب سے ہربنڈا کے ہاتھ کھولنا شروع کیے۔ ہربنڈا چونک پڑا، اس نے گردن گھما کر دیکھا اور راؤ سکندر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں ہربنڈا، میں نے سوچا ہمیں بھی اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ اوہ، میں جانتا تھا تم ہی یہ کام سر انجام دے سکتے ہو۔ براہ کرم جلدی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کھول دو۔
वक्त बहुत खतरनाक होता जा रहा है। राव सिकंदर ने भी फुर्ती से हरबंडा के हाथ और पांव खोल दिए। तब ही हरबंडा ने अपने एक साथी की तरफ देखा जो इससे चंद कदम के फासले पर था और इससे कुछ कहने लगा। फिर उसने राव से कहा, बराह करम अब तुम यहाँ इस जगह खड़े हो जाओ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ताकि मुहाफिज मेरी गुमशुदगी को महसूस ना कर सकें। राव ने फौरन ही उसकी हिदायत पर अमल किया था। धुंधलकों में कोई भी ये नहीं देख सका कि कैदी बदल गया है। हरबंडा चट्टान के उक्कम में रोपोश हो गया तो सरातू राव सिकंदर के पास खामोश खड़ा हुआ था। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई। फिर हरबंडा इनके पास आ गया। मेरे तमाम साथी अब आज़ाद हैं। तुम्हारी जगह मैं दूसरे आदमी को खड़ा किए देता हूँ मिस्टर राव। तुम दोनों मेरे साथ आओ। राव सिकंदर और सरातू हरबंडा के साथ चल पड़े। हरबंडा मकानों के पास पहुँच गया। फिर एक मकान के सामने रुक कर उसका दरवाज़ा बजाया और चंद लम्हात के बाद एक शख्स बाहर निकल आया। हरबंडा को देखकर उसकी हालत अजीब हो गई। हरबंडा ने उसे साथ लिया और वहाँ से भी आगे बढ़ गया। वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। इस तरह वो कई घरों में दाखिल हुए। लातादाद लोग मसरूफ़ अमल हो गए। एक बहुत बड़े मकान से बाहर निकलकर हरबंडा ने कई बंदूकें सरातू और राय को देकर कहा, मिस्टर राव अब आप अपनी जगह पहुंच जाएं। कारतूस और बंदूकें महफूज रखें और अपने साथियों को तैयार रखें। सुबह सूरज निकलने से कब्ल मुझे मौत की सज़ा दी जाएगी और ये सज़ा सरदार एरिश मुझे सुनाएगा। वो मुस्कुराया, फिर बोला, तुम्हारा शुक्रिया, अभी मुझ पर कर्ज है। राव ने उसका शाना थपथपाया और सरातू को लेकर वापस अपने ठिकाने पर पहुंच गया। इसका मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा था, लेकिन बाकी रात भी मसरूफियत की रात थी। राव ने बड़ी एहतियात से काम किया। लोगों को बंदूकें तकसीम कर दी और उन्हें उनका काम समझा दिया गया था। फिर यह हौलनाक रात सुबह के धुंधलाहटों में लिपट गई और इसके बाद उस सनसनीखेज खेल का आगाज़ हो गया। एरिश को अपनी ज़िंदगी की सबसे हैरतनाक लम्हे से दो चार होना पड़ा जब अचानक चट्टानों के करीब बंधे हुए कैदियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। दूसरे शरधानी गैर मुसल्लह थे। कैदियों ने उन्हें भून कर रख दिया। सरदार एरिश के बदन में इतनी गोलियां पैवस हुईं कि उसका सारा बदन लौथड़ों में तब्दील हो गया। शरधानी एक ही सिमत से हैरत का शिकार थे कि अचानक अहाते से उन पर गोलियों की बारिश हो गई। लेकिन एरिश के मरते ही उनके हौसले पस्त हो गए थे। वो सब ज़मीन पर औंधे लेट गए। ये एतराफ़ शिकस्त था। इसके बाद हरबंडा के अलावा और कौन सरदार हो सकता था। बाद के कई दिन भी खूनरेज़ी होती रही थी और एरिश के वफादारों को कत्ल किया जाता रहा था। अलबत्ता इनसे इजहार दोस्ती पहले ही दिन शुरू कर दिया गया था और इन्हें कैदियों के अहाते से निकालकर बराबर के घरों में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां सैकड़ों शरधानी उनकी हर खिदमत बजा लाने के लिए तैयार थे। ये मामला चलता रहा। हरबंडा खजाने के हसूल के लिए बेताब था। चुनाचे एक दिन उसने कहा, मिस्टर राव, अब मैं इस मुहिम का आगाज़ करना चाहता हूँ। मेरे पास सफ़र की सारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। हम लोग भी तैयार हैं, राव ने कहा, और दूसरे दिन रवानगी तय हो गई। राव ने गारसान को अच्छी तरह सूरत हाल समझा दी थी और कहा था वो कहीं भी बेसब्री का मुजाहरा ना करे। सूरत हाल हमारे हक़ में ही रहेगी। गारसान के हौसले पहले ही पस्त हो चुके थे। ख़जाने की तलाश में निकलने वालों की तादाद 70 के करीब थी। हरबंडा ने तमाम इंतजामात कर लिए थे। चुनाचा ये अजीमुशान काफ़िला चल पड़ा। एक बार फिर प्रोफेसर गौरी के तजर्बात से इस्तेफ़ादा हासिल किया गया और गौरी ने भरत चंद्र से कहा था, क्या तुम मुझसे इत्तेफाक करोगे भरत कि कुछ नादीदा क़ुव्वतें हमारी मुहाफिज हैं और हम बहुत सुस्त रफ्तारी से लेकिन कामयाबी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। ये सफ़र बहुत इत्मीनान बख्श था क्योंकि अब शरधानियों का खौफ ख़त्म हो गया था। गारसान भी मुतमईन था। राव की नज़रें दूर दूर तक भटकती रहती थीं। उसकी आंखें अपने साथियों की तलाश में थीं। सफ़र के चंद रोज़ पुरसकून रहे। फिर तब्दीली हुई। उनका रुख एक पहाड़ के दामन की तरफ था कि उन्होंने एक फायर की आवाज़ सुनी और सब चौंक पड़े। आवाज़ पहाड़ के दूसरी तरफ से आई थी। हरबंडा के इशारे पर इनके घोड़े पहाड़ की बुलंदियां तय करने लगे। इस फासले को तय करने में काफ़ी वक्त लगा था। पहाड़ की बुलंदियों पर पहुंचकर
انہوں نے دوسری طرف کا منظر دیکھا۔ وہ تعداد میں 4 تھے، شردھانی ہی معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے نزدیک آگ روشن تھی اور آگ پر گوشت بھونا جا رہا تھا۔ عورت، ہربنڈا کے منہ سے آواز نکلی، ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، وہ شردھانی نہیں ہو سکتے۔ کرنل فیروز پرسرار عورت ایرا کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ بہت عجیب کیفیات کا شکار تھا۔ قدم قدم پر اسے احساس ہو رہا تھا ایرا ایک ناقابل فہم شخصیت ہے۔ وہ کون ہے، کیا ہے، اس بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ایرا کے اس سفر کا مقصد بھی معلوم نہیں تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ پورے اعتماد کے ساتھ سفر کر رہی ہو اور اسے اپنی منزل معلوم ہو۔ گھوڑے مناسب رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ دوپہر ایک جنگل میں ہوئی تھی۔ ایرا نے کرنل کو دیکھتے ہوئے کہا، بھوک لگ رہی ہے کرنل فیروز؟ کوئی خاص نہیں، وہ جو سامنے درخت نظر آ رہے ہیں ان پر لٹکے ہوئے پھل تمہارے لیے بہت مفید ہوں گے۔ ایک بار تمہاری داہنی پنڈلی کی ہڈی چکنا چور ہو گئی تھی غالباً۔ یہ اس وقت کی بات ہے کرنل جب تم فوجی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ کرنل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ایرا نے سچ کہا تھا، یہ غالباً 24 سال قبل کی بات تھی۔ ایرا پھر بولی، فوجی ڈاکٹروں نے تمہارے 3 آپریشن کیے تھے اور مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ٹانگ کٹنے سے بچا لی تھی، لیکن تم اس میں درد سے آج تک نجات حاصل نہیں کر سکے، جو بعض اوقات تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ کرنل تھوک نگل کر رہ گیا۔ ایرا کا ایک ایک لفظ درست تھا۔ ان پھلوں میں یہ خوبی ہے، یہ مضطرب ہڈیوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک لیسدار مادہ ہوتا ہے جو ہڈیوں پر پلسٹر کی طرح کر دیتا ہے۔ ویسے لذیذ نہیں ہوتے۔ تم ان کی بڑی تعداد حاصل کر کے محفوظ کر لو، اس سے تم عارضی بھوک بھی مٹا سکتے ہو اور یہ تمہارا درد ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اب یہ سوال بیکار تھا کہ ایرا کو 24 سال قبل کا واقعہ کیسے معلوم ہوا، لیکن اس درد سے نجات کے اس ذریعے کو کرنل فراموش نہ کر سکا۔ اس نے پھل کھائے، ایرا کو بھی دیے اور اس نے وہ پھل رکھ لیے۔ کرنل نے کافی پھل ذخیرہ بھی کر لیے تھے اور پھر وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ رات ہم ایک جھیل کے کنارے گزاریں گے، وہاں تمہیں عمدہ شکار بھی مل جائے گا اور پانی بھی۔ تم ان جنگلوں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو؟ کرنل کہے بغیر نہ رہ سکا، حالانکہ اسے اپنے یہ الفاظ خود مضحکہ خیز معلوم ہوئے تھے۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولی، لیکن تم میرے بارے میں کیسے جانتی ہو ایرا؟ تم نے وہ بات کہی جو 24 سال پہلے کی ہے اور اب تو میں خود بھی اسے بھول چکا تھا۔ ایرا مسکرا دی، پھر بولی، ہاں کرنل، بس یوں سمجھ لو میں نے تمہیں سر سے پاؤں تک پڑھا ہے۔ اسی کوشش میں یہ بات میرے علم میں آ گئی، تب تو تمہیں میری زندگی کا ہر راز معلوم ہو گیا ہوگا۔ تمہاری زندگی بے داغ اور سادہ ہے، اپنا فرض پورا کر چکے ہو، لیکن وقت نے تمہیں ایک اور فرض کی ادائیگی کے لیے آواز دے لی ہے۔ یہ ماضی کا فیصلہ تھا کرنل، اور تمہیں یہ سب کرنا ہی تھا۔ تم اس سے بچ نہیں سکتے تھے۔ وہ فرض کیا ہے؟ مستقبل گردش وقت میں پوشیدہ ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ناممکن ہے کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ماضی نگاہوں سے گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے خاکے محفوظ ہوتے ہیں۔ ہم ان خاکوں کو پا سکتے ہیں، لیکن مستقبل کی تاریکیوں میں جھانکنے کے لیے دل کی بینائی کافی نہیں ہوتی۔ آنے والے وقت کی کہانی کیا ہے یہ بتانا ناممکن ہے۔ کیا وہ تمہارے ذہن میں نہیں ہے؟ میرے علم میں ایک مقصد ہے، لیکن میں بھی حالات کی تابع ہوں اور مجھ پر بے مقصد زبان ہلانے کی پابندی ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے مخلص نہیں ہوں اور تم پر اعتبار نہیں کرتی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، جو جان لو اسے محفوظ رکھو اور جو نہ جان پاؤ اس کے لیے وقت کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ اگر میں اس فرض کی ادائیگی سے فرار چاہوں، کرنل نے کہا، تو وقت تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ موت، مایوسیاں اور حسرتوں کے درمیان۔ کیا یہ وقت کا فیصلہ ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ نہیں، یہ میرا تجزیہ ہے۔ تم خود بھی فیصلہ کر سکتے ہو کرنل فیروز۔ تم اپنے ساتھیوں سے بھٹک گئے ہو اور ان ویرانوں میں تنہا ہو۔ یہ دشت سحر ہے، یہاں کب
کیا ہو جائے کون جانے، تم اس شہر کی تاب نہیں لا سکو گے، دیوانے ہو جاؤ گے اور یہیں بھٹک بھٹک کر مر جاؤ گے۔ میں یہ بات صرف اپنے تجزیے کی بنیاد پر کر رہی ہوں کرنل، بہتر یہ ہے میرا ساتھ دو، اور میں جانتی ہوں تم ایسا ہی کرو گے۔ وہ لوگ جو اپنے اپنے مقاصد لے کر اس جادو نگری میں آئے ہیں آسانی سے واپس نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ان کا اس طرف آنا وقت ہی کا فیصلہ تھا۔ بس اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکوں گی۔ ہاں، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے خود ہی غور کر لینا۔ میں تمہارے راستے روکنے کی کوشش نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے اس کا بھی حکم نہیں ہے۔ کرنل ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ایرا کے کہے ہوئے الفاظ اس کے لیے ناقابل فہم نہیں تھے۔ وہ ان حالات کو خود بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ایرا کے کہنے کے مطابق اس سفر کا اختتام ایک جھیل کے کنارے ہی ہوا۔ جنگل کی لامحدود وسعتوں کے درمیان ننھی سی جھیل بے حد خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے کنارے درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے جو دور تک چلے گئے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سے سحر کی کیفیت طاری تھی۔ ایرا یہاں پہنچ کر گھوڑے سے اتر گئی اور کرنل نے بھی اس کے مطابق عمل کیا۔ ایرا نے انگلی سے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری خوراک۔ ننھے ننھے جانور کلکنے بھر رہے تھے۔ کرنل کا جی تو نہیں چاہا کہ ان میں سے کسی ایک کو صرف اپنی شکم پوری کے لیے موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن پیٹ کا دوزخ بھرنا بھی بہت ضروری تھا۔ انسانی فطرت یہاں بھی کام کر رہی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک چھوٹا سا جانور شکار کیا، اسے ذبح کر کے بھوننے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ایرا اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ البتہ کرنل نے جب گوشت تیار کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا ایرا کو پیش کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، تم نے دیکھا ہوگا میں نے پھل بھی نہیں کھائے۔ اس کی ایک وجہ ہے کرنل۔ کیا؟ میری ایک قسم ہے، میں اس وقت تک خوراک اپنے معدے تک نہیں پہنچنے دوں گی جب تک میرا ایک مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ اس لیے تمام رفاقت کے درمیان مجھے کھانے پینے کی پیشکش نہ کرنا۔ کیا تم بغیر کھائے زندہ رہ لوگی؟ ہاں، میں زندہ رہوں گی، ایرا نے جواب دیا۔ جنگل پر تاریک اندھیرے اترتے آ رہے تھے اور ماحول بھیانک سے بھیانک تر ہونے لگا تھا۔ ایرا نے کرنل کو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ بتائی۔ کرنل شکم سیر ہونے کے بعد وہاں لیٹ گیا۔ نرم گھاس کا بستر لگا ہوا تھا۔ کرنل نے سر کے نیچے ایک چھوٹا سا پتھر رکھ لیا اور پرخیال نگاہوں سے آسمان کو دیکھنے لگا۔ خیالات ہی تنہائیوں کا سہارا ہوتے ہیں۔ اس کا دل نہ جانے کیسے کیسے احساسات کا شکار رہتا تھا۔ کبھی افسوس ہوتا اپنی زندگی کے اس بدترین فیصلے پر، کبھی دوسری باتوں پر غور کرنے لگتا۔ ایرا کے الفاظ بھی درست ہی تھے۔ یہ سب تقدیر میں نہ ہوتا تو بات یہاں تک کیسے پہنچتی؟ اب جو کچھ بھی ہے وہ تو بھگتنا ہی ہے۔ اس نے ایرا کو مخصوص انداز میں ایک جگہ بیٹھے دیکھا۔ وہ یوگا کے آسن کی مانند آلتی پالتی مارے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے بدن سیدھا کیے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ دونوں گھوڑوں کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا تھا۔ جنگل میں سناٹا پھیلتا جا رہا تھا۔ کرنل اپنے منتشر ذہن کو قابو میں کرنے میں مصروف تھا تاکہ نیند آ جائے۔ عالم ہوش میں تو وسوسوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتا تھا۔ اپنی اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا، لیکن یہ نیند بہت دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ نہ جانے سوتے ہوئے کتنا وقت گزرا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کی وجہ یقیناً کچھ تھا۔ وہ خالی نگاہوں سے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ آسمان کے ایک سرے پر چاند اٹکا ہوا تھا۔ مدھم پراسرار چاندنی نے زمین پر عجیب عجیب شکلیں تخلیق کر دی تھیں۔ درختوں کے جھنڈ خاموش کھڑے ہوئے ہاتھی معلوم ہو رہے تھے۔ جھیل پر سنہری کرنیں لوٹ رہی تھیں۔ دفعتاً ہی کرنل کے کان میں ایک بھیانک چیخ ابھری اور دوسرے ہی لمحے اس کا ذہن جاگ گیا۔ یقیناً پہلے بھی یہی چیخ کی آواز تھی جس نے اس کی نیند توڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ عجیب سی چیخ تھی اور ابھی وہ کچھ فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ یہ چیخیں مسلسل سنائی دینے لگیں۔ آواز نسوانی تھی اور ایک سے زیادہ عورتوں کی تھی۔ وہ شاید کچھ بولتی بھی جا رہی تھی، لیکن ان کی کیفیت کچھ عجیب تھی۔ فاصلہ بھی بہت زیادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ کرنل نے گردن گھما کر ایرا کی جانب دیکھا، لیکن ایرا اس جگہ موجود نہیں تھی جہاں وہ آسن مارے بیٹھی ہوئی تھی۔
कर्नल फुर्ती से खड़ा हुआ। उसने झपट्टा मार कर अपनी बंदूक उठाई, कारतूसों की पेटी कांधे पर डालकर ईरा को तलाश करने लगा। तकरीबन 50 या 60 गज के फासले पर उसने दरख्तों के झुंड के करीब कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ें सुनी। पता नहीं ईरा कहाँ गायब हो गई। कर्नल चंद लम्हात मुतजस्सिस निगाहों से उस तरफ देखता रहा, फिर हिम्मत करके वहाँ से आगे बढ़ गया। कोई 10-15 गज का फासला ही तय किया था उसने। चांदनी में उसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। वो यकीनन 2 औरतें ही थीं जो खूंखार बिल्लियों की तरह एक दूसरे को भंबोड़ रही थीं, एक दूसरे पर हमला कर रही थीं। कर्नल ने हैरान निगाहों से उन्हें देखता हुआ कुछ और आगे बढ़ा। ये मंजर अजीब व गरीब था, इसके लिए इंतहाई हैरत का बाइस था। फिर वो इतने फासले पर पहुंच गया कि वहाँ से उन दोनों को बआसानी देख सके। वो पता नहीं कौन थी। इनके लिबास तार तार हो रहे थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरों पर वहशत खेजी नजर आ रही थी। उनके लड़ने का अंदाज इंतहाई भयानक था। एक दूसरे को दांत से काट रही थी, नाखून मार मार कर जख्मी कर रही थी, कभी गुर्राती, एक दूसरे से लिपट जाती, ज़मीन पर लौटती। फिर कर्नल को अचानक ही राइफल का ख्याल आया। उसने राइफल की नाल फिजा में बुलंद करके एक फायर कर दिया। धमाका रात के सन्नाटों में बहुत हौलनाक महसूस हुआ और इस आवाज़ के साथ ही वो दोनों रुक गईं। कर्नल इस बात के लिए तैयार था कि वो इसकी तरफ मुतवज्जा हों और इस शक्ल में वो इन्हें ज़ख्मी करने का फैसला कर चुका था। अंदर से एक अजीब सी कैफियत उभर रही थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे सीने में बर्फ़ ही बर्फ़ भर दी गई हो। रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस्सा क्या है। अचानक ही उसने अक़ब में एक आवाज़ सुनी और दूसरे लम्हे पलटकर राइफल की नाल उस सिमत कर दी जहां उसने एक इंसानी साया देखा था। साये ने दोनों हाथ बुलंद कर दिए और आजिज़ी से बोला, नहीं नहीं, मुझ पर फायर मत करना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो एक मजलूम इंसान हूँ। आह, मुझ पर फायर ना करना। कर्नल ने इसी पोजीशन इख्तियार कर ली जहाँ से वो उन लड़कियों पर भी निगाह रख सके जो अब उसकी आंखों में वाज़ेह हो चुकी थी, और उस शख्स पर भी जो एक दरख्त के झुंड के अक़ब से बरामद हुआ था। वो एक बोसीदा पतलून में मलबूस, कमीज़ बाहर निकली हुई थी, आस्तीनें गायब थीं, गिरेबान फटा हुआ था। कमीज़ में जगह जगह गांठें बांध दी गई थी ताकि वो बदन पर मौजूद रह सके। दाढ़ी और सर के बाल बुरी तरह बढ़े हुए थे, मूछें लटक कर होंठों पर आ गई थीं। उम्र तकरीबन 45 और 50 के करीब थी। बदन गुठा हुआ और मजबूत मालूम होता था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता कर्नल के बिल्कुल सामने आ गया। कर्नल उसे घूरता हुआ बोला, तुम कौन हो? एक मुसीबत का मारा। मेरा नाम सूरज भान है, हिंदुस्तान ही का रहने वाला हूँ, और ये दोनों लड़कियाँ जो लड़ रही हैं मेरी बेटियाँ हैं। दोनों अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी हैं और अब मैं उनकी और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके अल्फाज आखिरी अल्फाज सिसकी में बदल गए और कर्नल फिरोज ने उसे मुतजबाना निगाहों से देखा। फिर उसने नरम लहजे में कहा, मेरे करीब आओ। तुम यहाँ इन जंगलात में कैसे आ फंसे? लंबी कहानी है, मुख्तसर अल्फाज में यूँ समझ लो, सोने का लालच मुझे इन जंगलात में ले आया, और ये बहुत पुरानी बात है। मैं तन्हा इन जंगलों में नहीं आया था, मेरे साथ मेरे कुछ और साथी भी थे जो हादसात का शिकार होकर मुझसे जुदा हो गए। कुछ रास्ता भटक गए और अब न जाने कहाँ हैं। कुछ मर खप गए हैं। मैं भी इन जंगलों से निकलना चाहता था, लेकिन ये जंगल मौत के जंगल हैं। आह मेरे दोस्त, मैं अब अपनी इन 2 बेटियों के साथ तन्हा रह गया हूँ। यहाँ से निकलने की लातादाद कोशिशें कर चुका हूँ, लेकिन नाकाम रहा। यहाँ तक कि मेरी ये बेटियाँ इन वीरानों से दहशतज़दा होकर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठीं, और अब मैं इनकी और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। कर्नल सर्द निगाहों से उसे देखता रहा। वही कहानी थी जो हो सकती थी। भला वो इस बेबसी के आलम में किसी के लिए क्या कर सकता था? उस शख्स ने पूछा, मगर तुम कौन हो? तुम तो ताज़ा दम नज़र आते हो। लगता है इन सोबतों का शिकार नहीं हुए जो इन जंगलों में नज़र आने वालों का मुक़द्दर हैं। मैं एक शिकारी हूँ, मेरा नाम फिरोज़ है। मेरे दोस्त, क्या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तुम मेरी मदद कर सकते हो?
کیا تم تنہا ہو یا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے؟ سورج بھان نے سوال کیا۔ کرنل ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، میں تنہا ہوں۔ نہ جانے کیوں یہ بات اس کے ذہن میں آئی تھی کہ وہ ایرا کا ذکر نہ کرے۔ تو پھر میری تنہائی تم سے اور تمہاری تنہائی مجھ سے دور ہو سکتی ہے۔ براہ کرم ان لڑکیوں پر قابو پانے میں میری مدد کرو۔ چاندنی راتوں میں ان پر اکثر وحشت کے دورے پڑ جاتے ہیں اور یہ خوخار ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیں گی اور تھک کر بے ہوش ہو جائیں گی، پھر ان کے زخم سڑتے رہیں گے۔ میری مدد کرو، براہ کرم میری مدد کرو۔ کرنل فیروز پریشان نگاہوں سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا جو اب بھی اسی انداز میں لڑ رہی تھیں۔ بس رائفل کے دھماکے سے وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھیں، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو نوچنے اور بھنبوڑنے لگی تھیں۔ کرنل نے کہا، کیا یہ ہمارے لیے خونخوار نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ بس آپس ہی میں لڑتی ہیں۔ میرے پاس رسیوں کے یہ ٹکڑے ہیں، بس ان کے ہاتھ اور پاؤں ہمیں باندھنے ہوں گے۔ براہ کرم آؤ۔ کرنل شانے ہلا کر ان کی جانب بڑھ گیا۔ ویسے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، لڑکیوں کے جسموں سے جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن سورج بہان کے کہنے کے مطابق انہوں نے ان دونوں سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ جب سورج بھان ایک لڑکی کو باندھنے میں کامیاب ہو گیا تو کرنل نے بھی اس کی تقلید کی اور دونوں لڑکیوں کو رسی سے کس دیا گیا۔ سورج بھان غمزدہ انداز میں زمین پر بیٹھ گیا تھا، لیکن کرنل کی متجسس نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت اور شدید ہو گئی تھی کہ وہ دونوں گھوڑے بھی نہ تھے۔ کیا ایرا فرار ہو گئی؟ اس کے دل میں دہشت کا تصور ابھرا۔ ایرا کا چلے جانا ایک دل دوز سانحے کی مانند تھا، کیونکہ اس کے بعد کرنل واقعی بے سہارا اور تنہا رہ جاتا۔ بھلا یہ بے بس شخص اس کا کیا مددگار ہو سکتا تھا، جو خود نہ جانے کتنے عرصے سے ان جنگلوں کا قیدی تھا؟ لیکن ایرا کیوں چلی گئی؟ بظاہر تو اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کا انداز بھی ایسا نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ خاموشی سے کرنل کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ پھر آخر وہ کہاں چلی گئی؟ کرنل فیروز کی مایوس نگاہیں مدھم چاندنی میں دور دور تک ایرا کو تلاش کر رہی تھیں، اور سورج بھان خاموشی سے گردن جھکائے زمین پر بندھی ہوئی لڑکیوں سے کچھ قدم کے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر کرنل کو دیکھا اور بولا، تم نے اپنے بارے میں کچھ اور نہیں بتایا دوست، یہاں تمہارے ساتھ اور بھی کوئی تھا؟ کرنل فیروز نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، آرام کرو، دن کی روشنی میں باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر کرنل جھیل کی طرف چل پڑا۔ عقب سے سورج بھان کی آواز سنائی دی، کہاں جا رہے ہو؟ یہیں بیٹھو دوست، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کرنل وہاں نہیں رکا اور اسے نظر انداز کر کے جھیل کے پاس آ گیا۔ ایرا کا اچانک غائب ہو جانا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس سے بڑی ڈھارس ہو گئی تھی اور زندہ رہنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، ورنہ ویران جنگلوں میں وہ بدست و پا تھا، ساتھیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ دل کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ناقابل بیان تھی۔ سب کچھ ہی تو چھن گیا تھا۔ ایرا کی تلاش میں جہاں تک نگاہیں کام کر سکتی تھی وہ دیکھ چکا تھا اور پریشان سا جھیل کے پاس آ بیٹھا۔ اچانک اسے اپنے عقب میں سرسراہٹیں محسوس ہوئیں، پانی میں کچھ چیزیں ابھریں اور پھر آہستہ آہستہ ایک سر پانی کی سطح پر ابھر آیا۔ کرنل اچھل پڑا، ایرا ہی تھی۔ کرنل نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تو ایرا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا دیا، اور پھر آہستہ آہستہ کرنل کے قریب آ گئی، لیکن پانی سے باہر نہ نکلی۔ کچھ کہنے کی کوشش نہ کرو، صرف سنو۔ تمہارے پاس بندوق ہے، ایک ایک گولی ان تینوں کے سینوں میں اتار دو۔ انہیں ہلاک کرنا اشد ضروری ہے۔ وہ جنگل کی آنکھ ہیں، ان کا تعلق تمہاری بستیوں سے نہیں ہے، اسی جنگل کے باشندے ہیں، ساحروں کے ہرکارے۔ کرنل کچھ بولنے کی کوشش کرتے کرتے رک گیا۔ ایرا نے پھر کہا، میں چاہوں تو انہیں اپنے سحر سے ہلاک کر سکتی ہوں، لیکن اس طرح ساحر میرے بارے میں جان لیں گے، ان کا رخ اس سمت ہو جائے گا۔ یہ قبل از وقت ہوگا، ہم خاموشی سے سونے والوں کو جگا لیں گے، اس کے بعد ان ساحروں کا مقابلہ کر لیں گے۔
تم وہاں پانی میں کیا کر رہی ہو؟ پانی کے نیچے جنگل کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، جانتے ہو وہ میری تلاش میں ہیں، انہیں اشارے مل رہے ہیں، اور اب وہ میں نے تم سے کہا تھا باتیں مت کرو، جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ کرو، باقی باتیں ہم اس کے بعد کریں گے، گویا میں انہیں ہلاک کر دوں۔ کرنل نے پریشانی سے کہا، اجالے کی ایک بھی کرن ابھر آئی تو پھر عمر بھر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، جتنی جلدی کرو گے ہمارے حق میں بہتر ہے۔ مگر وہ انسان ہیں ایرا، تم میرا مطلب ہے تم وہ نہیں کرو گے جو میں کہہ رہی ہوں۔ اچانک ایرا کا انداز بدل گیا، وہ سورج بھان ہے، ایک مہم جو، اور دونوں اس کی پاگل بیٹیاں، اس نے مجھے یہی بتایا ہے، میں اس کی مظلومیت سے متاثر ہو گیا ہوں، ان لوگوں کو ہلاک کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اجالے کی پہلی کرن نمودار ہو گئی تو تم اپنی زندگی کے سب سے بڑے خسارے سے دوچار ہو جاؤ گے کرنل، غور کر لو، اس کے بعد میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی، تم پر سے میرا اعتماد اٹھ جائے گا، میں تو اس جھیل میں چھپ کر دور نکل جاؤں گی، مگر تم ان ساحروں کے سحر سے آزاد نہیں ہو سکو گے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے تمہاری دنیا کے انسانوں جیسا روپ بدلا ہے، میں ان پر سحر نہیں آزمانا چاہتی، تمہیں اپنا سہارا بنایا ہے، لیکن اگر تم نے یہ رویہ اپنایا تو دیکھو تاریکیاں مٹنے لگی ہیں، اور اب روشنی ہو جائے گی، تب ان کی بینائی بدل جائے گی۔ ٹھیک ہے کرنل، ٹھیک ہے۔ وہ پانی میں تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور دوسرے ہی لمحے اس نے پانی میں سر چھپا لیا۔ کرنل آنکھیں پھاڑ کر جھیل کی ساکن سطح دیکھتا رہا، پھر بری طرح اچھلا، اجالا ہونے کو تھا، اس کی کنپٹیاں چٹکنے لگیں۔ وہ لرزتے قدموں سے کھڑا ہوا، رائفل لوڈ کی اور آگے بڑھنے لگا۔ سورج بھان اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ کرنل نے بندوق سے شست باندھی اور گولی داغ دی۔ سورج بھان کی چیخ کسی عفریت کی چیخ جیسی تھی، اس چیخ کے ساتھ ہی دونوں لڑکیاں اچھل کر کھڑی ہو گئی تھیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ کرنل نے یکے بعد دیگرے ان دونوں پر بھی وار کیے اور وہ زمین پر گر پڑیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا کرنل کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ ان کے زخمی بدن ابل رہے تھے اور زمین پر گول گول پتھروں کی شکل اختیار کر گئے تھے، ان کے جسموں کا ملغوبہ گڈمڈ ہو رہا تھا، اس سے مختلف رنگ پھوٹ رہے تھے اور کسی گاڑھے سیال کی شکل میں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر اپنا حجم چھوٹا کرتے جا رہے تھے۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ کرنل اس پر نگاہ نہیں جما پا رہا تھا، اس کی آنکھیں چڑھ گئی تھیں اور دماغ گھومنے لگا تھا۔ بمشکل تمام اس نے بندوق زمین پر لگا کر خود کو گرنے سے بچایا، لیکن پاؤں لرز رہے تھے اور بدن بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھر بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گیا تھا۔ ان سب کی سہمی ہوئی نگاہیں پہاڑوں کی بلندیوں کی جانب اٹھی ہوئی تھیں اور ان کے حلق خشک ہو گئے تھے۔ چوٹیوں پر شردھانیوں کا ٹڈی دل موجود تھا اور صاف اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں دیکھ لیا گیا ہے۔ وہ کھانا پینا بھول گئے تھے۔ آگ پر بھننے والا گوشت جلنے لگا اور اس کی چراند اٹھ رہی تھی۔ راج دیو نے خود کو سنبھالا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، اس صورتحال سے بچنا مشکل نظر آتا ہے غزال، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم اگر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی کریں تو ان کی نظروں سے نہیں بچ سکیں گے۔ اچانک ہی پروفیسر حشمت بے نے رائفل اٹھائی، لیکن راج دیو نے جھپٹا مار کر رائفل اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ کیا کرو گے، کیسے بچو گے اب ان سے؟ حشمت بے خوفزدہ لہجے میں بولا۔ مقابلہ کر کے بھی تو نہیں بچیں گے پروفیسر، مشکل ہے، وقت کا انتظار کرو۔ لیکن انہیں انتظار نہیں کرنا پڑا، دفعتاً ہی شردھانیوں کے گھوڑے ڈھلانوں پر اتر آئے اور پھر تتر بتر ہو کر تیز رفتاری سے ان کی جانب دوڑنے لگے۔ سفینہ خاموش نگاہوں سے ہونٹ بھینچے ادھر دیکھ رہی تھی، اس کے انداز میں بے خوفی تھی۔ پروفیسر حشمت بے کو بھی راج دیو کی بات سے اتفاق کرنا پڑا تھا۔ بلا شبہ ان لاتعداد شردھانیوں سے بچنا اب تقریباً ناممکن ہی نظر آ رہا تھا۔ راج دیو پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، اگر ہم لوگ ان سے مقابلہ نہ کریں تو اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ ہمیں فوری قتل نہ کر دیں، ہو سکتا ہے یہ ہمیں صرف قیدی بنائیں، اور پروفیسر، امید
زندگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ پروفیسر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ غزال البتہ سرگوشی کے لہجے میں بولا، ممکن ہے یہ وہی لوگ ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو قید کیا ہے۔ گھوڑے تیز رفتاری سے ان کی جانب آ رہے تھے۔ انہوں نے دونوں سمت سے دائرے بنا لیے تھے اور پہاڑی کے دامن میں پہنچنے کے بعد انہیں گھیرنے کے سے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے پاس رائفلیں وغیرہ صاف دیکھی جا سکتی تھیں، اور راج دیو نے اچھا ہی کیا۔ پروفیسر حشمت بے اگر ایک بھی فائر کر دیتا تو ہو سکتا تھا اس کے جواب میں انہیں سینکڑوں گولیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ شردھانی انہیں گھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے اطراف پھیل گئے، اور پھر یہ دائرہ آہستہ آہستہ تنگ ہونے لگا، یہاں تک وہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ سب ساکت و جامد کھڑے ہوئے تھے، خوف بھری نگاہوں سے ان شردھانیوں کو دیکھ رہے تھے، اور اب قریب آنے کے بعد ان کی شکلیں بھی نمایاں تھیں۔ لیکن اچانک ہی شردھانیوں کی طرف سے ایک آواز کو سن کر وہ سب بری طرح اچھل پڑے۔ یہ آواز راؤ سکندر کی تھی۔ اس نے راج دیو کو پکارا۔ راج دیو بے قرار نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تب اس نے راؤ سکندر کو دیکھ لیا اور سراتو کو بھی۔ باقی لوگ شردھانیوں کے عقب میں تھے۔ راؤ سکندر اور سراتو برق رفتاری سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ان کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے عقب میں ایک اور شخص بھی تھا جو قوی ہیکل شردھانی تھا۔ اس کے اعضاء بہت مضبوط نظر آتے تھے۔ راؤ سکندر نے اس حلیے میں بھی راج دیو اور غزال کو پہچان لیا، چنانچہ وہ ان کے قریب پہنچ کر پھرتی سے گھوڑے سے کود پڑا۔ اس نے راج دیو کو گلے سے لگا لیا۔ سراتو بھی غزال کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ شردھانی ہیں؟ سراتو نے ایک احمقانہ سا کہکا لگایا۔ باقی لوگ متحیرانہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر عقب سے پروفیسر غوری اور بھرت چندر کے علاوہ ایک اور شکل نظر آئی جو گارسان کی تھی، ایڈمنڈ گارسان، جسے راج دیو نے ایک لمحے میں پہچان لیا تھا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے راج دیو کو دیکھ رہا تھا۔ راج دیو کا سر چکرا رہا تھا۔ غزال بھی احمقوں کی طرح ایک ایک کی صورتحال دیکھ رہا تھا۔ تب راؤ سکندر نے کہا، میرے دوست، میرے عزیز، میری جان راج دیو، تمہیں اور غزال کو دیکھنے کے بعد میرے دل کو جو فرحت ملی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ تمہارے اعضاء درست ہیں، کمال ہو گیا، واقعی کمال ہو گیا، لیکن تمہارا حلیہ شردھانیوں جیسا۔ ساری باتیں بتا دوں گا۔ راؤ، یہ بتاؤ، کیا تم ان لوگوں کے قیدی ہو؟ راج دیو نے پوچھا۔ اب نہیں ہوں، اب میں ان لوگوں کا دوست ہوں۔ کیا واقعی؟ راج دیو پر مسرت لہجے میں بولا۔ ہاں، اور یقیناً تم ہی ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتے تھے۔ ہم تمہاری تلاش میں سرگردہ تھے، یقین کرو، ہم دن رات تمہاری تلاش میں سرگردہ تھے۔ یہ تمہارے ساتھ پروفیسر حشمت بے اور ان کی بیٹی سفینہ ہیں۔ یہ راج دیو نے جواب دیا تو راؤ سکندر انہیں دیکھتا رہا، پھر بولا، آؤ پہلے میں تمہیں اپنے دوست ہاربنڈا سے ملاؤں، جس کی مدد سے ہمیں نہ صرف آزادی حاصل ہوئی بلکہ تمہاری تلاش میں بھی کامیابی ہمیں ہاربنڈا ہی کی وجہ سے ملی ہے۔ راج دیو نے اس قوی ہیکل سردار کو دیکھا جو گھوڑے کی پشت پر بے حد شاندار نظر آ رہا تھا۔ ہاربنڈا نیچے اتر آیا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تب راؤ سکندر نے کہا، ہاربنڈا، میرے دوست یہ ہیں، میرا وہ جگری دوست جس کا تذکرہ تم سے کر چکا ہوں۔ راج دیو، راؤ سکندر نے جو زبان استعمال کی تھی وہ اردو ہی تھی، اور راج دیو نے حیرت سے یہ دیکھا کہ ہاربنڈا یہ زبان سمجھ سکتا ہے یا نہیں۔ ہاربنڈا آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچا اور اس نے انگریزی میں راج دیو کو خوش آمدید کہا اور ان کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ راج دیو پر حیرت کا شدید دورہ، شدید حملہ ہوا۔ اس نے انگریزی ہی میں کہا، مسٹر ہاربنڈا، کیا آپ انگریزی بول اور سمجھ سکتے ہیں؟ میں آپ کی زبان بھی سمجھ سکتا ہوں مسٹر راج دیو، اور حقیقت یہی ہے، میں آپ سے پوری طرح متعارف ہوں۔ کمال ہے، واقعی کمال۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین معلوم ہوتا ہے۔ راؤ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم سے کس طرح گفتگو کروں۔ دوسری طرف غزال سراتو سے کہہ رہا تھا، سراتو، کیا تم ان کے قید سے آزاد ہو؟ ان کا انداز گفتگو تو کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ یس سر، ہم آزاد۔ مسٹر ہاربنڈا ہمارا دوست۔ سر، آل رائٹ، شب آل رائٹ۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ سراتو، وہ نظر نہیں آ رہے۔ کرنل صاحب؟ ہاں، اور قندیل؟
غزال کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ شر وہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں، وہ اس ٹائم غائب جس ٹائم شردھانی لوگ ریو کا کنارے حملہ کیا۔ شر وہ دونوں گھوڑا پر نکلا اور ابھی تک نہیں ملا۔ ہم لوگ اس کا تلاش کرتا بٹ نہیں ملا۔ کیا؟ غزال غمزدہ لہجے میں بولا۔ یس سر، جس ٹائم پہاڑ کا اوپر سے شردھانی لوگ نیچے اترا اور آپ لوگ ریوکا میں کودا، کرنل اور قندیل کا گھوڑا آگے گیا۔ شردھانی لوگ حملہ کیا، آگے چل کر گارشان اس کا مقابلہ کیا۔ سر، کرنل اور میڈم نکل گیا، اس کے بعد ہم لوگ کو نہیں ملا۔ پتہ بھی نہیں لگایا تم لوگوں نے وہ کہاں گئے؟ سر، کیسے پتہ لگاتا؟ تھوڑا ٹائم کے بعد ہم لوگ گرفتار ہوا، اس کا پتہ کیسے لگائیں؟ راؤ جی سکندر اور راج دیو غزال کے پاس آ گئے۔ گارسان تیزہ کینہ توز نگاہوں سے پروفیسر حشمت بے کو دیکھ رہا تھا اور حشمت بے عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ یہ ساری باتیں کچھ ناقابل یقین سے معلوم ہوتی تھیں۔ ہربنڈا نے ان لوگوں سے کہا، آپ لوگ شاید بھوک مٹانے کا بندوبست کر رہے تھے، لیکن آپ کے حلیے ہمارے ساتھیوں جیسے کیوں ہیں؟ اپنے بچاؤ کے لیے ہم نے یہ حلیہ اختیار کیا تھا مسٹر ہربنڈا، راج دیو نے فوراً ہی جواب دیا۔ وہ یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ 3 شردھانیوں کو قتل کر کے انہوں نے یہ حیثیت اختیار کی۔ ہربنڈا نے بھی اس سلسلے میں تجسس نہ کیا۔ وہ کہنے لگا، آپ کی خوراک جل گئی ہے، بہتر یہ ہے پہلے آپ لوگ اپنے کھانے پینے کا کچھ اور بندوبست کر لیں۔ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم فوراً ہی یہاں سے بڑھنے کی کوشش کریں، اس جگہ ہم قیام بھی کر سکتے ہیں۔ ہربنڈا نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور وہ سب کے سب گھوڑوں سے اتر گئے۔ اس کے بعد گھوڑوں کو یکجا کر کر ایک جگہ باندھنے کی کارروائی شروع ہو گئی، گویا یہاں ان لوگوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ راج دیو، راؤ سکندر اور باقی لوگ بھی یکجا ہو گئے۔ راؤ سکندر نے غزال کو کرنل فیروز اور قندیل کے بارے میں بتایا۔ غزال سکتے کے سے عالم میں اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے مغموم لہجے میں کہا، اس کا مقصد ہے انکل کہ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ ڈیڈی، پہلے تو مجھے یہ اطمینان تھا کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، جو کچھ آپ پر بیت رہی ہوگی وہی ان پر بیتے گی، لیکن وہ تنہا اور قندیل۔ غزال کی آواز بھر آ گئی۔ راج دیو نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، غزال، کیا تم ہمت ہار رہے ہو؟ ابھی کچھ اور امتحانات قسمت میں لکھے ہوئے ہیں، ان سے گریز نہ کرو۔ تم نے دیکھا کس طرح یہ بچھڑے ہوئے مل گئے اور کس عالم میں ملے۔ کیا اس بات کے امکانات تھے؟ کیا امید کی جا سکتی تھی کہ ہم یہ انوکھی صورتحال دیکھیں گے؟ دیکھو غزال، جس طرح اس وقت ہم لوگ ان کے سامنے ہیں اور یہ ہمارے سامنے، اسی طرح کرنل اور قندیل بھی ہمیں مل جائیں گے، اور پھر قندیل، یہ بات بہت ہی پر اطمینان ہے کہ کرنل فیروز کے ساتھ ہے۔ قندیل جو کچھ ہے تمہیں بھی اس کا اندازہ ہے۔ میرا خیال ہے وہ صورتحال مکمل طور سے سنبھال لے گی۔ تمہیں مغموم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسی پامردگی کے ساتھ آنے والے وقت سے جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ غزال خاموشی سے گردن ہلا کر رہ گیا۔ بہت سی باتیں تھی کرنے کے لیے، بہت سے معاملے تھے، لیکن پہلے خوراک کا بندوبست کیا گیا اور ہربنڈا نے اس سلسلے میں اپنے پاس موجود ذخائر میں سے انہیں خوراک پیش کی تھی۔ ان کا اپنا شکار کیا ہوا گوشت تو جل بھن کر کوئلہ ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر تھوڑی سی خوراک زہر مار کی اور اس کے بعد وہ سب ٹولیاں بنا بنا کر بیٹھ گئے۔ راؤ سکندر، راج دیو، پروفیسر غوری، بھرت چندر، حشمت بے اور غزال ایک جگہ ہی جمع ہو گئے اور سب ایک دوسرے کی کہانی سننے کے لیے بے چین تھے۔ گارسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ البتہ کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ غالباً وہ حشمت بے سے سب سے زیادہ متنفر تھا، جو اس کا ساتھی ہو کر لوئس سے جا ملا تھا۔ راج دیو بھی اس کا حریف تھا، لیکن راؤ سکندر کا وہ احترام کرنے لگا تھا جس نے ہربنڈا سے دوستی کر کے ان کی یقینی موت کو ٹال دیا تھا۔ بہرحال اس نے ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ادھر راؤ کے استفسار پر غزال انہیں دریا میں بہہ جانے اور اس طوفانی بہاؤ سے بچ جانے کی کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے لوئس اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ زندہ بچ گئے ہوں، راؤ نے کہا۔ ہاں، کیا کہا جا سکتا ہے، راج دیو بولا۔
پھر راؤ سکندر پوری تفصیل سے انہیں اپنے بارے میں بتانے لگا کہ کس طرح غارسان نے اس خطرناک موقع پر ان کی مدد کی تھی اور اس کی بروقت آمد نے ان لوگوں کو شردھانیوں سے بچا لیا تھا، لیکن پھر بعد میں یہ لوگ شردھانیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اور پھر راؤ سکندر نے ہربنڈا کے بارے میں بھی تفصیلات بتائیں اور کہا وہ ایک قوم پرست ہے اور شردھانیوں کو بہتر زندگی دینے کا خواہاں ہے، چنانچہ ہم نے اسے اس خزانے کے سلسلے میں تیار کر لیا ہے اور یہ اسی بنیاد پر ہمارے ساتھ نکلا ہے۔ اب وہ ہمارے پورے سفر میں ہمارا معاون رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں شردھانیوں سے تمام خطرات دور ہو گئے، لیکن شردھانی ٹولیاں کیا ادھر ادھر سے بھٹکتی رہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے ان کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے۔ تمام شردھانیوں کا ایک ہی قبیلہ ہے، لیکن ان کی بستیاں مختلف ہیں اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ لوٹ مار کریں یا پھر ان جنگلوں میں اپنی خوراک تلاش کریں۔ یہ سوال اس لیے کیا گیا تھا کہ راج دیو اس شردھانی ٹولی کے بارے میں جانتا تھا جس نے لوئس پر حملہ کیا تھا۔ اس نے دبی زبان میں یہ تفصیل بھی راؤ سکندر کو بتائی تھی اور راؤ سکندر نے کہا تھا بہتر ہے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے، بلکہ ایڈمنڈ غارسان کو بھی لوئس کے بارے میں تفصیلات نہ بتائی جائیں۔ غارسان حشمت بے کے بارے میں تو ضرور پوچھے گا۔ ہاں، میں حشمت بے کے لیے اس کی نگاہوں میں کینہ توزی کے آثار پا رہا ہوں، لیکن اب اس میں اتنی سکت نہیں ہے کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ہمیں مصلحت سے کام لینا ہوگا۔ شردھانی سردار خزانہ حاصل کرنے کا خواہاں ہے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خزانہ کہاں ہے؟ غرض یہ ہے کہ ہمیں باہر دور اپنے طور پر کام کرنا ہے، قندیل اور کرنل کو بھی تلاش کرنا ہے۔ ہم قندیل کے مسئلے کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ میں اور باقی تمام لوگ کسی بھی طور اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس مسئلے کو ادھورا چھوڑ کر اپنی آبادیوں کا رخ کریں اور اس سلسلے میں کوشش نہ کریں۔ ویسے تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے غزال اور راج دیو، تم اب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ غزال نے آہستہ سے کہا، انکل، میرے بارے میں تو یہ سوال ہی بیکار ہے۔ قندیل اور ڈیڈی اگر مجھے یہاں نہ ملے تو میں ان جنگلوں سے کبھی واپس نہیں جاؤں گا، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ڈیڈی نے میرے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ ان کے حصول کے بغیر میں ان جنگلوں سے واپسی کا تصور کروں، اور پھر قندیل سے میرا جو رشتہ ہے اس کے تحت مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اسے تلاش کروں۔ جنگلوں میں پتہ نہیں اس پر کیا بیت رہی ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر یہاں سے واپسی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو بیٹا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ کرنل ہمارے لیے اتنا ہی قیمتی ہے، اور قندیل، ظاہر ہے میں اس سے اپنے تمام رشتے ترک کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا اور اس کا ایک طویل ساتھ رہا ہے۔ میں نے بھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر انکل ایسا کوئی پروگرام ترتیب دیجئے، ہم ان لوگوں کو خزانے کے جال میں پھانسے رہیں اور خود قندیل اور کرنل کی تلاش میں سرگردہ رہیں۔ یہ دونوں مل جائیں تو اس کے بعد آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے۔ قندیل کے راز کو اگر مکمل طور پر پانا ہے تو ہمیں ان جنگلوں میں بھٹکتے رہنا ہوگا۔ کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے ہماری آدھی عمر یہیں گزر جائے، ممکن ہے ہم یہیں کہیں مر کھپ جائیں۔ یہ تمام باتیں سوچ لینی ہوں گی اور ہم مکمل طور پر تیار ہو کر یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ تو پھر یوں سمجھ لو ابھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوا، بس یہ کچھ تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں جنہیں قبول کرنا ہی ہے، چونکہ وقت کا یہی تقاضا ہے۔ البتہ ہم اس اعتماد کو دل سے نہیں نکلنے دیں گے کہ کرنل اور قندیل محفوظ ہوں گے۔ ان سے زیادہ خطرناک صورتحال تو تمہاری تھی۔ اس طنز اور طنز دریا میں کسی انسان کا اس طرح گر کر بچ جانا معجزے سے کم نہیں، لیکن تم دونوں زندہ سلامت ہو، اس کا مطلب ہے کرنل اور قندیل بھی محفوظ ہوں گے۔ پروفیسر غوری نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے ابھی تک میری پیشن گوئیوں کو تسلیم نہیں کیا ہے دوستو۔ میں تم سے ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں، ہمیں بے شمار حادثات پیش آئیں گے، موت ہمارے قریب سے غراتی ہوئی گزرتی رہے گی، لیکن ہم زندگی کو بچاتے آگے بڑھتے رہیں گے۔ اب تک پیش آنے والے واقعات اگر میری پیشن گوئی کا ثبوت نہیں
تو کچھ اور ہی صحیح، لیکن وقت ہی فیصلہ کرے گا جو میں نے کہا ہے۔ لیکن پروفیسر، ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ آخری بات میں نے غزال سے کہوں گا، وہ بہت مغموم نظر آتا ہے۔ غزال، قندیل ایک داستان ہے جو شروع ہوئی ہے، جاری ہے اور یقیناً اختتام کو پہنچے گی۔ تم اس داستان کے راوی ہو۔ داستان راوی کی زبانی ہی مکمل ہوتی ہے۔ ہم سب جی کر اس کہانی کی تکمیل کریں گے۔ واقعات، درمیانی واقعات اس داستان کے مختلف ٹکڑے ہیں۔ مجھے یقین ہے پروفیسر، غزال نے کہا، کوئی ایک حادثہ ہم پر مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تو نہ جانے کتنے مرحلوں سے گزرنا ہے، اس لیے مسکراتے رہو۔ مجھے دیکھو، بوڑھا آدمی ہوں لیکن جوانوں کا ساتھ دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ عمل ہے اور اس میں میرا حصہ ہے، ورنہ مجھے خزانہ درکار ہے، نہ ہی قندیل سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ تم سمجھ گئے ہو نا؟ سب پروفیسر کے الفاظ سے متاثر نظر آ رہے تھے۔